ہوں. رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا, رویا تو ماں نے ناد علی پڑھ کے دم کیا, سویا تو لوریوں میں سنا یا علی مدد, سویا تو لوریوں میں سنا یا علی مدد. پیروں نے پہلی بار چھوا جب زمین پر, لپٹا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد, لپٹا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد. ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا یہ ورد, ہم سے بڑوں کو اپنے بڑوں سے ملا یہ ورد, بچوں نے ہم سے سن کے کہا یا علی مدد. صد شکر ہم ازل سے منافق نہیں رہے, صد شکر ہم ازل سے منافق نہیں رہے, ہر نسل کی زبان پہ رہا یا علی مدد. نعرہ حیدری. مالک ان کو صحت دے اور عزت دیں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. مومنین کرام, حسب روایت آج کی یہ مجلس عزا منسوب ہے تاریخ کربلا کی اس عظیم الشان ہستی کے اسم باوقار سے کہ جن کو تاریخ کربلا نے وفا کے پیغمبر کے لقب سے یاد فرمایا ہے. تاریخ انسانی میں جب بھی وفا کی داستانوں کا ذکر ہوگا, علمدار فوج حسینی کا کردار اپنی ذوفشانی سے اہل حق کے قلب و نظر کو ہمیشہ منور کرتا رہے گا, اور غازی عباس علمدار علیہ السلام کا علم قیامت تک وفا کی معراج کی علامت کے طور پر انشاءاللہ ہمارے سروں پر سر بلند رہے گا. تاجدار قلب و جاں بحر سہا عباس ہے, تاجدار قلب و جاں بحر سہا عباس ہے, پاسدار فتح ارض و سما عباس ہے. کیوں نہ ہو مقبول اس کا نام خاص و عام میں, حیدر و حسنین و زہرا کی دعا عباس ہیں. ان الفاظ کے ساتھ میں دعوت خطاب دیتا ہوں قبلہ علامہ سید محمد عباس رضوی شاہ صاحب کو. اختتام مجلس پر علم مبارک شہنشاہ وفا مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام برآمد ہوگا. برائے خوشنودگی محمد و آل محمد علیہ السلام بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد
الحمدللہ الذی خلق الکائنات ولا ما بین مختلفات من المادیات وشرف الانسان علی سائر المخلوقات الذی مرج البحار من العیون النابعات واجرى فیها الجوار المنشآت والصلاة والسلام على من ارسله بالحجج البینات وأیده بالمعجزات الباہرات الذي شق القمر وعمل الشجر وكانت العجماء مسبحات والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغیب. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. سب سے پہلے آج کی اس صفحے انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں کاروان حجت الہیہ کے میر کارواں کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے. حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، امر سے آغاز کائنات، امر پہ اختتام کائنات، امر سے آغاز. یہ سپیکر ٹھیک کریں، آواز نہیں ٹھیک ہے. امر سے آغاز ہے، امر پہ اختتام ہے. آغاز توحید سے نہیں، کیونکہ آغاز اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی نقطہ آغاز ہو. اختتام توحید کا نہیں، کیونکہ اختتام اس کا ہوتا ہے جس کا کوئی آغاز ہو. موت اس کے لیے ہے جو پیدا ہو، موت اس کے لیے ہے جو پیدا ہو، جو پیدا نہ ہو اس کے لیے موت نہیں. جس کی خلقت ہے اس کی موت ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو مصدر حیات کہا ہے. تھوڑی سی گفتگو مشکل ہو جائے تو مشکل کشا کے ماننے والے ساتھ چلے. اللہ نے اپنے رسول کو مصدر حیات کہا.
مرتا وہ ہے، اس جملے پہ جو پیچھے رہ جائے گا وہ پوری گفتگو میں پیچھے رہ جائے گا. مرتا وہ ہے جو زندگی لیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اسے موت نہیں. مرتا وہ ہے جو زندگی لیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے اسے موت نہیں. جبھی تو میں ان بندوں سے اکثر تقاریر میں، اکثر مجالس میں کہتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ مت کہا کرو ابو طالب کے بیٹے پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے. اگر ابو طالب کے بیٹے خود بھی پیدا ہوئے تو پھر پیدا کرے گا کون؟ سماعتیں میرے ساتھ رہیں گی، گفتگو آگے بڑھتی جائے گی. قیامت آ جائے گی اور قیامت میں ہوگا کیا؟ قیامت میں ہونا کیا ہے؟ یوم قیامت کے دن باپ کو فائدہ نہیں دیں گے. جس کے بیٹے قیامت کے دن باپ کو فائدہ نہ دیں اسے دنیا کہتے ہیں، اور جس کے بیٹے قیامت کے دن پوری دنیا کو فائدہ دیں اسے ابو طالب کہتے ہیں. نئی زندگی اب میں قیامت کی طرف لے جا رہا ہوں. جس کے بیٹے قیامت کے دن پوری دنیا کو فائدہ دیں، جس کے بیٹے قیامت کے دن پوری دنیا کو فائدہ دیں اسے ابو طالب کہتے ہیں. سلامت آپ سلامت رہیں. لفو کرتے رہے جا کے گھرے بانی نہ گئی. اور بھلا وہ کیا سمجھے گے شان ابو طالب، اور جن سے نبی کی ایک بیٹی بھی پیدا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں. جو ابو طالب سے جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں. ابو طالب تیرے رزق کے عصمت کے کیا کہنے، محمد اور علی جیسے تیرے گھر میں ہی پلتے ہیں. زمانے کا ولی مولا تیری قسمت علی مولا، والد ہی نہیں رکھتے وہ تیرے والد سے اچھا مصرع ہے، اچھا مصرع ہے، لیکن ذرا تصحیح کر دوں. کہا ہے کہ جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں، والد رکھتے ہیں پتہ نہیں ہوتا. والد رکھتے ہیں بھائی، پتہ نہیں ہوتا، معلوم نہیں. والد تو رکھتے ہیں، والد تو رکھتے ہیں، والد تو رکھتے ہیں. اگر کہو تو والد کا نام میں بتا دوں، قرآن سے نکال کے بتا دوں، سامنے کر کے دکھا دوں کہ یہ والد ہے اور اس کے بڑے بیٹے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں ہیں. قرآن نے سورہ کہف میں کہا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو ہمارے ولی کے مقابلے پر ولی بناتے ہو؟ کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو ہمارے ولی کے مقابلے پر ولی بناتے ہو؟ کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو ہمارے ولی کے مقابلے پر ولی بناتے ہو؟ شیطان اور اس کی اولاد. جاؤ پوری دنیا کی رجسٹریشن کے محکمے چیک کر لو، کسی یہودی، مجوسی، نصرانی، مسلمان، سکھ، ہندو کے شناختی کارڈ کے
ولدیت کے خانے میں کبھی ابلیس لکھا گیا ہے؟ کبھی نہیں لکھا گیا. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میرے باپ کا نام شیطان ہے اور قرآن کہتا ہے شیطان کے بیٹے ہیں, تو چلو قرآن سے پوچھے کہ جب شیطان کے بیٹے ہیں تو وہ شیطان کے بیٹے کیا ہیں؟ تو قرآن آواز دے کے کہتا تم نے آیت پہ غور نہیں کیا, ہم نے شیطان بھی سمجھا دیا, شیطان کے بیٹے بھی سمجھا دیا, نشانی بتا دی ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی, کیا تم ہمارے ولی کے مقابلے پہ شیطان اور رشتے ختم ہو جائے, رشتے ختم ہو جائے گا, پوری کائنات کو فائدہ ہوگا, کیونکہ کائنات اس وقت مومنین کے ہاتھ میں ہوگی, باقی تو جہنم میں ہوں گے, چلے جائیں گے جہنم کی طرف, بھیجے جائیں گے جہنم کی طرف. اور وہ عجیب وقت ہوگا جب کچھ بندے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے, ایک کتا جنت کی طرف جا رہا ہے. عجیب وقت ہوگا نا وہ, جب کچھ بندے جہنم کی طرف جا رہے ہوں اور ایک کتا جنت کی طرف جا رہا ہوگا. وہ بندے رک کے اس کتے سے پوچھیں گے ہم بندے ہو کے جہنم میں, تم کتے ہو کے جنت میں. تو وہ کتا کہے گا میں ایک دروازے سے وفاداری کر کے وفادار بن کے جنت میں جا رہا ہوں, تو میں سے پہلے میں نے تمہیں نہیں کندھے پہ بٹھا کے دکھایا تھا. بھائی بات پہنچی صاحبان, سب سے پہلے ابھی آوازیں کچھ پیچھے, سب سے پہلے میں نے تمہیں نہیں دکھایا تھا. ابھی آئیں گے میدان حشر میں, اور میدان حشر میں اب جملہ کہنے جا رہا ہوں فضیلت. میدان حشر میں نبی کا مقام کیا ہے؟ قرآن نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا, قسم ہے جب صبح سانس لے, نیاد حسین جاگو, والضحیٰ قسم ہے جب صبح سانس لے, قسم ہے جب صبح سانس لے. اس کا مطلب ہے صبح سانس لیتی ہے, جب صبح سانس, اور سانسوں پہ مان کرنے والوں اور بطول کے دروازے کو سمجھو, والضحیٰ قسم ہے جب صبح سانس لے. تم اپنی زندگی کی سانس پہ مان کرتے ہو, بطول کی دہلیز کو سمجھ, اس دہلیز پہ پلنے والا ایک کالا غلام جب چاہتا ہے صبح کی سانسیں روک لیتا ہے. حسین جاگو, اس دروازے پہ پلنے والا ایک کالا غلام جب چاہتا ہے صبح کی سانسیں, واللیل اذا سجا, جب رات پھیل جائے. قرآن کہہ رہا ہے ما ودعاک ربک وما قلی, تیرے رب نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا, تیرے رب نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. لگاؤ فتوے, کھاؤ مال امام, لگاؤ کفر کی تہمتیں. قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں, کسی کا دل دکھے تو بھی مجھے فائدہ, کسی کے دل کو جینا مل جائے تو بھی مجھے فائدہ. اللہ کہتا ہے میں نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا, میں ہر وقت تیرے ساتھ رہا, میں نے کبھی تجھے تنہا نہیں چھوڑا, ہر وقت تیرے ساتھ رہا. پڑھ قرآن, اللہ کہتا ہے میں نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا, ہر وقت تیرے ساتھ رہا. ساتھ ساتھ ابو طالب چلتا رہا, اللہ کہتا ہے میں ساتھ رہا. ساتھ ساتھ بات نہیں پہنچی صاحبہ, توجہ, سارے بولو, سارے بولو. فضیلت ابو طالب سننا چاہیے. میں تجھے کبھی تنہا, جی پتا کر کے دسو. بابا نے بولا نعرہ حیدری, ما ودعک ربک وما قلی. اسے ضرورت ہی نہیں تھی ان کی, اسے ان کی ضرورت ہی نہیں تھی, اسے احتیاج ہی نہیں تھی. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں کسی بندے کی. اس نے اپنے حبیب کو زمین پہ کیوں اتارا؟ پورے عشرے کی قیمت کا جملہ کہہ جاؤ.
اللہ نے صرف ابو طالب کے بیٹے کی نبض کے اعتماد پر رسول کو زمین پہ اتارا. میرے حسین جملہ سمجھو, اور کوئی وجہ نہیں, ان کی ضرورت ہی نہیں, ان کی ضرورت ہی نہیں, ان کی ضرورت ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے کبھی تنہا, ہم نے تجھے کبھی تنہا اس سے اگلا جملہ سنو, جب آسو کا رب کا مقام محمود. یہ مقام محمود سمجھتے ہو نا کیا ہے؟ مقام محمود کا آسان سا ترجمہ کرو. مقام محمود اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بیٹھ کے محمد ماضی بھی دیکھتے ہیں, حال بھی دیکھتے ہیں, مستقبل بھی دیکھتے ہیں. مقام محمود سے آگے کوئی مقام نہیں ہے. مقام محمود سے آگے بیٹھیں گے محمد مقام محمود پہ تیری دعا سے نہیں, بیٹھیں گے محمد مقام محمود پہ مگر تیری دعا سے نہیں. اچھا تو سمجھ رہے ہیں نبی بیٹھیں گے مقام محمد, مقام محمود پہ بیٹھیں گے نبی, تو قرآن پھر پڑھنا. قرآن کہتا ہے ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا, ہم نے تجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا, تو کبھی تنہا رہا ہی نہیں, بیٹھے گا مقام محمود پہ. اور پھر قرآن کہتا ہے وَآخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اور تیری آخرت پہلے سے بھی بہتر ہو جائے گی. تو وہاں بھی تنہا نہیں تھا, وہاں بھی تنہا نہیں تھا. جو تجھے اپنی تنہائیوں میں شریک کر کے دنیا میں تیرے ساتھ رہا, وہ مقام محمود پہ علی کا باپ بن کے تیرے ساتھ بیٹھا ہو. لہذا حسین سمجھو وہ مقام محمود پہ, حسین توجہ رکھو, وہ مقام محمود پہ, وہ مقام محمود پہ تیرے ساتھ بیٹھا ہو. ابو طالب مقام محمود پہ ہے, ابو طالب مقام محمود پہ ہے. سوچو, غور کرو. اور پھر قرآن کہتا ہے, میں ابھی قیامت کا نقشہ کھینچ لوں پھر گروہ سمجھاتا ہوں. پھر قرآن کہتا ہے یوما لا تجزی نفس عن نفس, اس دن کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے گا. اس دن کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے گا. اس دن کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے گا. اس دن کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے گا. اس دن کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے گا. محمد بیٹھیں گے مقام محمود پہ تو بغیر نفس کے بیٹھیں گے. نہیں, پیچھے رہو, بات کھلوانا چاہتے ہو. نبی بیٹھیں گے مقام محمود پہ تو بغیر نفس کے بیٹھیں گے, نہیں نفس کے ساتھ بیٹھیں گے. تو وہ نفس کیا ہے؟ چل میدان مباہلہ میں دیکھ, علی نفس محمد بن کے گئے. مقام محمود اسے کہتے ہیں, اس سے بڑی تعریف مقام محمود کی اگر کوئی کر جائے میں ممبر چھوڑ دوں گا, خطابت چھوڑ دوں گا. مقام محمود اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں محمد ابو طالب اور علی کے درمیان بیٹھتا ہے. آئے 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 حسین جاگو, مقام محمود اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں رسول بھائی لاؤڈ سپیکر ٹھیک نہیں آج, مجھے نہیں مزہ آ رہا ہے اس کا. صلوات صلوات صلوات. ابو طالب اور علی کے درمیان. اور پھر قرآن کہتا ہے, پھر قرآن کہتا ہے, پھر قرآن کہتا ہے یوما لا یخزل لہ النبی, اس دن اللہ نبی کو والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں انہیں شرمندہ نہیں ہونے دے گا.
بڑی توجہ. اس دن اللہ نبی کو اور جو نبی کے ساتھ ہیں، دیر سے بیٹھا ہوں دیر سے اٹھوں گا، توجہ رکھنا. اس دن اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو شرمندہ نہیں ہونے دے. پھر کہہ رہا ہوں، اس دن اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو، میرے طرف دیکھو بھائی، اس دن اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو، اب دیکھنا بڑا قیمتی جملہ کہنا، اس دن اللہ نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. ساتھی کون ہے؟ جنہیں شرمندگی نہیں ہوگی. ساتھی کون ہے؟ جنہیں شرمندگی نہیں ہوگی. ساتھی 300 کی 900 کی بیچ کے نہیں ہو جاتا. حسین جاگو نا، ساتھی 300 کی 900 میں بیچ کے نہیں ہو جاتا. کھل کے بات کہہ رہا ہوں. ساتھی کون ہے؟ اللہ قیامت کے دن نبی کو اور نبی کے ساتھیوں کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا. تو اللہ تو سمجھا دے یہ ساتھی کون ہے. تو اللہ کہتا ہے قرآن پڑھو، میں نے قرآن میں ساتھی کی تعریف بتائی ہے، ہم ان کو شرمندہ نہیں ہونے دیں گے. چلو نبی کے ساتھیوں کی تعریف پڑھے کہ نبی کے ساتھی کی تعریف کیا ہے. تو قرآن تعریف بتا رہا ہے، محمد الرسول اللہ ادھر نہیں نکلی ادھر تلوار نکلی. حسین جاگو. جملہ علی کا سننا، ادھر زبان سے نہیں نکلی ادھر علی کی تلوار نکلی. اور علی آواز دے کے کہتے ہیں بدبخت، میں اپنے نبی کی ہاں پہ نہیں کہنے والے کی گردن اڑا دیتا. سمجھ، نبی کہاں سے لینا؟ میں اپنے نبی کی ہاں پہ نہیں کہنے والے کی گردن مار دیتا. فوراً جوڑا کھل گیا. ان جوڑوں نے اسلام کو بڑا پریشان کیا ہے. اور میں کیا کہوں بھائی؟ کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ راجہ حسین جاگو. فوراً جوڑا کھل گیا. سارے بولو سارے بولو سارے بولو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے زندہ رہو، سلامت رہو، آباد رہو. فوراً جوڑا کھل گیا. پہلے دیکھ نبی لینا کس سے؟ وہ خندق کا میدان، رسول کہہ رہے ہیں جاؤ جنت لو. تم نے نبی کی اتنی بھی نہیں مانی جتنی خود کش حملہ تو اس کی کوئی بند کر لے گا. کل میں بولوں گا میری کون کرے گا؟ بھائی جملہ میں کہہ گیا آج یہاں بھائی کچھ ابھی بھی آوازیں پیچھے رہ گئی. آج میں تو آج اس کی زبان تو کوئی بند کر دے گا، کل میں بھونکوں گا. کل میری زبان کون بند کرے؟ نبی نے کہا کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ لیکن کتے کی زبان بند کرنے کے لیے بندہ ہونا ضروری ہے. نہ کسی کو اٹھنا تھا، نہ کسی کو اٹھنا تھا، نہ کوئی اٹھا. وہی اٹھا جس نے دعوت ضلع شیرہ میں کہا تھا جو زبان تیرے خلاف بولے گی میں اسے گدی سے کھینچ لوں گا. جو زبان تیرے خلاف بولے گی میں اسے گدی سے کھینچ لوں گا. علی چلے، علی چلے میدان کی طرف. علی چلے میدان کی طرف. علی چلے میدان کی طرف. تو نبی نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایمان کے دعوے داروں سے کہا ایمان وہ جا رہا ہے. حسین جاگو. نبی نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایمان کے دعوے داروں سے کہا ایمان
وہ جا رہا ہے 12 ذل ایمان. میں قربان جاؤں بھائی بلاغت رسول. میں اپنی نسلیں نثار کر دوں رسول کے ایک ایک لفظ پر. کیا کیا لفظ کہے رسول, کیا کیا تعریفیں دی. رسول نے یہ نہیں کہا علی جا رہا ہے, علی نے یہ نہیں کہا کہ کل ایمان جا رہا ہے امر اپنے ابتے ود کے مقابلے پہ. نہیں, اردو ادب میں یہ جملہ اگر کبھی کہا گیا ہو تو میں اپنی انگلیاں کٹوا دوں جو میں کہنے جا رہا ہوں. عجیب مقام تھا مقام خندق. نبی نے بات واضح کر دی کہ علی کے مقابلے پر آنے والے یا آنے والی کا اپنا نام نہیں ہوتا, کفر کل ہوتا ہے. اپنا نام نہیں ہوتا. علی کے مقابلے پر آنے والی یا آنے والے کا اپنا نام نہیں ہوتا, کل کفر ہوتا ہے. اس کا اپنا کوئی نام نہیں, وہ نام ختم. جب علی کے مقابلے پہ آ گیا تو پھر پہلا نام ختم, پھر کفر کل ہے, پھر کفر کل ہے, پھر کفر کل ہے. کہیں بھی آئے, کہیں بھی آئے, کہیں بھی آئے, کہیں بھی آئے, علی کے مقابلے پہ بندہ آئے تو کفر کل, بی بی آئے تو کفر کل, کہیں بھی آئے کفر کل. روزے میں علی کا مقابلہ کرے کفر کل, حج میں علی کا مقابلہ کرے کفر کل, نماز میں علی سے نکالنے کی کوشش کرے. مقابلہ کہیں بھی, مقابلہ کہیں بھی, مقابلہ کہیں بھی, مقابلہ کہیں بھی, مقابلہ کہیں بھی. اچھا کچھ لوگوں نے گھبرایا نہ کرو, گھبرایا نہ کرو, اس بات پہ گھبرایا نہ کرو کہ علی اور ولی اللہ پڑھنے والے تھوڑے ہیں. گھبرانا نہ, اس بات پہ گھبرانا نہ. تم نئے نہیں, یہ پرانی بات ہے. جتنے بندے مدینے میں علی اور ولی اللہ پڑھنے والے تھے وہ سارے نبی کے جنازے میں تھے. میں کیا جملہ کہوں, جتنے بندے مدینے میں علی اور ولی اللہ پڑھنے والے تھے وہ سارے نبی کے جنازے میں تھے. جو منکر تھے وہ نہیں تھے. جو علی کے مقابلے پہ آئے وہ کفر کل ہے. اچھا جملہ آ گیا تو میں روکوں گا نہیں. علی گئے, علی لڑے. کیسے لڑے؟ دنیا کہتی ہے کہ لڑائی ہو رہی تھی, غبار اٹھتا گیا اور علی دکھائی نہیں دیتے. اتنا تو علی کبھی کسی سے لڑے ہی نہیں. اتنا تو کبھی علی کسی سے لڑے ہی نہیں, اور کوئی علی سے اتنا لڑے. وہ تو بس کچھ لحاظ تھا, وہ تو بس کچھ لحاظ تھا کہ اگر میں نے مار دیا تو عورتیں قتل ہونا شروع ہو جائیں گی. نہیں بھائی, وہ تو بس کچھ لحاظ تھا. اتنی دیر تو علی کسی کو لڑائی کا موقع ہی نہیں دیتے. تو یہ غبار کیسے اڑا؟ ابو تراب نے ایک بار تراب کی طرف دیکھا اور دیکھ کے تراب سے کہا, تراب یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں نا, ان کے دل پہلے حلق میں اٹکے ہوئے ہیں, یہ تلوار پہ تلوار کی ضرب دیکھ کے برداشت نہیں کر سکیں گے, ذرا اٹھ کے حجاب بنا. میں قربان جاؤں علی کے کرم پہ, میدان میں بھی کرم. اٹھا, غبار اٹھا, حجاب بن گیا. حجاب کے اندر کیا ہوا مجھے نہیں پتا, مگر جب غبار بیٹھا نا حیات کھڑی تھی, موت پڑی تھی.
میں نے حسین مجھے جملے کہنے. حیات کھڑی تھی, موت پڑی تھی, اور علی چلے میدان میں. اب تلوار چلا کے علی میدان میں چلے تو جن کے دل حلق میں تھے نا وہ دل واپس بیٹھے, سانس چلنے لگی. واہ واہ, بات سمجھ میں آ رہی؟ واہ واہ زیادہ دیر نہیں چلی, فوراً نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھیں علی کیسے چل رہے ہیں. بھئی جن سے نبی کے دشمن کے سامنے چلا نہیں جاتا تھا ان سے علی کا چلنا بھی دیکھا نہیں جاتا تھا. آیا بھائی جملہ سمجھو نیاز حسین, ان سے علی کا چلنا بھی دیکھا نہیں جاتا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ انداز میں تکبر ہے. گوجرانوالا کی فضاؤں میں یہ جملہ رہ جائے گا, مولا انداز میں تکبر ہے. رسول نے فرمایا تکبر علی کے لیے ہے. پیچھے رہ گئے, پیچھے رہ گئے, پیچھے رہ گئے. وہ علی ہو یا یہ علی, وہ علی ہو یا یہ علی, وہ علی ہو یا یہ علی, تکبر علی کے لیے. علی چلے تو اب رسول نے کیا کیا, میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں گفتگو کو, نتیجہ کر رہا ہوں. رسول نے کیا کہا, رسول نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے خود ساختہ عبادت گزاروں سے کہا, خود ساختہ عبادت گزاروں سے کہا, او علی کے بغیر عبادت کو عبادت سمجھنے والوں, ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, علی کی ایک ضرب کائنات کی عبادت سے افضل ہے. علی پڑھنا ہے, علی سننا ہے. علی پڑھنا مشکل ہے, آسان نہیں, سولی پہ چڑھنا پڑتا ہے. اور دشمن کے دربار میں کھڑے ہو کے علی پڑھنا علی کی بیٹی کی سنت ہے. بس فرق تو بڑا ہے نا. ہم مومنوں میں بیٹھ کے علی پڑھتے ہیں, علی کی بیٹی دشمن کے دربار میں جا کے علی بن گئی. سیدہ آپ کو سلامت رکھیں, مخدومہ عالمین آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائیں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. آج کی اس مجلس سے کوئی مایوس نہیں جائے گا. علم سامنے آئے تو اسے سکینہ کا واسطہ دے دینا. نمبر ہٹا, پیچھے ہٹا, پیچھے ہٹا. جیسے ہی علم سامنے آئے اسے سکینہ کا واسطہ دینا. عباس سکینہ کا واسطہ ضرور قبول کرتے. بڑا گہرا رشتہ ہے. جملہ پہلی بار کہہ رہا ہوں, بڑا گہرا رشتہ ہے سکینہ عباس اور پیاس کا. بڑا گہرا رشتہ ہے سکینہ عباس اور پیاس کا. بڑا گہرا رشتہ ہے سکینہ عباس اور پیاس کا. شبیہ علم نے آنا ہے,
शबीए अलम ने आना है, अलम नहीं, शबीए अलम, शबीए अलम को आना है। बड़ी तवज्जो। एक दिन शबीए जुलजना भी आए, एक दिन अलम आए, कभी कभी दोनों इकट्ठे साथ आए तो मुझे तो ऐसे लगता है जैसे दोनों, तेरी गुर्बत, तेरी बेटी, तेरी बहन की चादर, जले हुए खैमे, छिदे हुए मशकीजे, सूखे हुए प्याले, जलती हुई चोबे, ये याद करके रोई हूं। अच्छा अम्मा इसलिए रोई है? तो अम्मा वो जो कौम मेरा मातम करेगी आप उसे क्या देंगी, वो कैसे बख्शी जाएगी? बीबी आवाज दे के कहती है हुसैन पूरी उम्मत को बख्शाने के लिए मेरे अब्बास के 2 बाजू काफी है। पूरी उम्मत को बख्शवाने के लिए मेरे अब्बास के, या सैयदा, मेरे अब्बास के 2 बाजू काफी है। अब्बास 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 अब्बास, सिर्फ अब्बास नहीं, क्या नाम है, क्या नाम है अब्बास। मैं हरूफ की बात नहीं करता, कौन सा हर्फ कहां से आया, कौन सा हर्फ कहां से आया, बस इतना समझता हूं कि जब अब्बास कहा जाता है ना तो ऐसे लगता है जैसे हुसैन का भरम रह गया है, हुसैन का भरम रह गया, ये हुसैन का भरम है अब्बास, हुसैन की ढारस है अब्बास। बस तैयारी करना, दिल मेरा चाह रहा है मैं जल्दी जल्दी उस मंजिल पे आ जाऊं जहां शबीए आलम आए। कभी तुमने अब्बास का ताबूत देखा है? देखा कभी अब्बास का ताबूत, हुसैन का ताबूत? कई शायद निकला हो, 2 शहीदों के ताबूत नहीं निकलते, एक गाजी का, एक हुसैन का। गुजरांवाला के मातमियों ज़ादारों पूछो ना, ये दोनों शहीदों के ताबूत क्यों नहीं निकलते? 25 रजब को भी ताबूत, 28 सफर को भी ताबूत, 3 जमाती सानी को भी ताबूत, मेहंदी का भी ताबूत, अली अकबर का भी ताबूत, अली असगर का झूला। ताबूत नहीं निकलता तो हुसैन का नहीं निकलता, नहीं निकलता तो गाजी का नहीं निकलता। पता ताबूत क्यों नहीं निकलते? ताबूत उनके निकलते हैं जिनके जनाजे उठा के कोई खैमों में ले गया। सैयदा सलामत रखे आपको। मैं बिस्मिल्लाह करो, मैं बिस्मिल्लाह करो, अपनी आवाजें बुलंद रखना। अलम नहीं आना, गाजी का जनाजा आना, अलम नहीं आना, गाजी का जनाजा आना, गाजी का जनाजा आना, गाजी का जनाजा आना। गाजी के बाजू नहीं, गाजी के बाजू नहीं, गाजी के बाजू नहीं। तुम्हारे बाजू है ना, तो बगैर बाजुओं वाले का मातम, हाय हाय, बगैर बाजुओं वाले का मातम दोनों हाथों से ना हो तो अच्छा नहीं लगता। हुसैन भी माफ नहीं करते अगर गाजी के जनाजे पे दोनों हाथों से मातम ना हो। बस रोने वालों तैयारी रखना, तैयारी रखना। कैसे गाजी चले, कैसे गाजी आए, कैसे करबला पहुंचे। भाई गाजी की शहादत, गाजी की शहादत मैं पढ़ूं तो एक जुमला काफी है। अगर मैं पढ़ूं ना, मेरी मर्जी पे छोड़ा जाए कि एक जुमले में गाजी की शहादत पढ़, मिंबर छोड़ दे, तो मैं सिर्फ इतना जुमला कहूंगा, पहली बार अली की बेटी ने घर से कदम बाहर रखा, गाजी शहीद हो गया। मैं बिस्मिल्लाह करूंगा, मैं बिस्मिल्लाह करूंगा। सलामत रहो, सलामत रहो। आवाजें बुलंद रखना, आवाजें बुलंद रखना। मातम करके इस्तकबाल करना। तुम्हारी समाअतों को सलाम, तुम्हारी समाअतों को सलाम, तुम्हारी समाअतों को सलाम। गाजी की शहादत, बस यही जुमला काफी है। अली की बेटी ने पहला कदम हवेली से बाहर रखा, गाजी की शहादत हो गई, गाजी की शहादत हो गई। अब गाजी की सवारी नहीं थी, जिधर जिधर अली की बेटी का महमल जाता था, पीछे पीछे गाजी का जनाजा जाता था। जिधर जिधर अली की बेटी का महमल जाता था, पीछे पीछे गाजी का जनाजा जाता था। मक्का आ गया, एहराम टूट गए, गाजी चुप,
खैमा लग गया, गाजी चुप। खैमा उखड़ गया, नहीं थकना ना। खैमा उखड़ गया, गाजी चुप। खैमा उखड़ गया, गाजी चुप। साकिए कौसर के पोते प्यासे हो गए, गाजी चुप। रात आशूर की आ गई, गाजी चुप। मेहमान उतर गया, गाजी चुप। मेहमान का बेटा उतर गया, गाजी चुप। कासिम के सहरे के फूल बिखर गए, गाजी चुप। अकबर का सीना खुल गया, गाजी चुप। गाजी चुप, गाजी चुप। शहीद उतरते रहे, हुसैन उठाते रहे, गाजी चुप। गाजी खामोश, गाजी खामोश। पता है खामोशी गाजी की कब टूटी? गाजी की खामोशी तब टूटी जब फजल की अम्मा ने मुसल्ले पे बैठे हुए गाजी के पैरों पे दोनों हाथ रखे और हाथ रख के कहा, फजल के बाबा, सुबह से लेके इस वक्त तक 7 बार सकीना खैमे के दरवाजे तक आई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहो जवान, मातम भी करते आओ, गाजी की शहादत भी सुनते हो। सुबह से लेके इस वक्त तक 7 बार 7 बार 7 बार 7 बार सकीना खैमे के दरवाजे पे आती है, दरवाजे पे आके खड़ी होती है। पहले मेरे खैमे को देखती है, फिर पलट के कहीं और देखती है, फिर रोती हुई पलट जाती है, फिर रोती हुई पलट जाती है। गाजी से मुसल्ला छूट गया, गाजी से नालैन उतर गई, गाजी का अमामा गले में आ गया। दौड़ते हुए गाजी वहां आए जहां उम्मे रुबाब की गोद में 3.5 साल का कुरान, दूसरी तरफ से असगर का मुंह चूम रहा था। गाजी आके मिट्टी पे 2 जानू बैठ के सकीना के सामने हाथ जमीन पे रख के आवाज दे के कहते, मुर्शद जादी, मुझे माफी देना अगर मेरे लफ्ज गिरिए में रुकावट बन जाए ना। मुर्शद जादी, सिर्फ इतना बता दे, 7 बार आई क्यों है, पलटी क्यों है? 7 बार आई क्यों है, पलटी क्यों है? बीबी आवाज दे के कहती, चाचा अपना देख के आती हूं, तेरा देख के पलट जाती। आय हाय, आय हाय। भाई जिससे अब भी मातम नहीं हो रहा, जिससे अब भी मातम नहीं हो रहा, तुम्हारी जवानी या सलामत रहे। अपना देख के आती हूं, मातम कर, मातम मातम कर। अपना देख के आती हूं, गाजी आपका देख के पलट जाती हूं। सकीना, मैं सुबह से लेके अब तक कई बार गया हूं, तेरे बाबा इजाजत नहीं देते, कोई सिफारिश कर दे, कोई सिफारिश कर दे। ला मशकीजा ला, ला मशकीजा ला। सकीना ने मशकीजा उठाया, गाजी के कंधे पे सजाया। गाजी वहीं से उठे, फजल से नहीं मिले, फजल से नहीं मिले, बीबी लुबाबा से नहीं मिले। सकीना से मिलके गाजी चले हुसैन के खैमे की तरफ। इधर खैमे का पर्दा हटा, गाजी का पहला कदम हुसैन के खैमे में आया। हुसैन ने गाजी के कंधे पे मशक देखी, हुसैन से कुर्सी छुट गई। हुसैन आवाज दे के कहते, गाजी इजाजत लेने आए हो? गाजी इजाजत लेने आयो? जी मौला, इजाजत लेने आयो, इजाजत लेने आयो। जब कहा ना इजाजत लेने आयो, हुसैन कहते हैं, गाजी इजाजत तो सकीना ने तेरे कंधे पे पहना दी है। जो बंदे तैयारी कर बैठे हो ना, जो बंदे तैयारी कर बैठे हो, मैं उनसे मिन्नत करूंगा, अब कंजूसी न करना। आज मिलके गाजी का मातम करना है, दोनों हाथों से करना है। अज़ादारो, हुसैन कहते हैं, गाजी जाना चाहते हो? हाँ मौला। सकीना ने कह दिया। हाय हाय हाय, सकीना ने कह दिया, मौला जाना तो पड़ेगा। अच्छा गाजी तेरी मर्जी। सकीना ने कह दिया ना, तो गाजी जाओ, गाजी जा जरूर, गाजी जरूर जाओ, लेकिन जाने से पहले सिर्फ इतना सुन लो, मैं उतनी देर हूं जितनी देर तुम हो। किस बंदे का सीना दुखता है, किस बंदे का सीना दुखता है? मातम कर, मातम कर, हाथ मार सीने पे, हाथ मार सीने पे। हाय गाजी कह, हाय गाजी कह, हाय गाजी कह। तैयारी कर, गाजी जा, लेकिन याद रख, मैं उतनी देर हूं जितनी देर तुम हो।
गाजी खैमे से निकले। मैं ना तलवार की बात करता हूं, एक या दो लफ्ज मैंने कहने, जिसकी समझ में आ गया उसकी आवाज गाजी के रोजे तक जाएगी। हुसैन ने ना तलवार की बात की, हुसैन ने नेज़े की बात करते हैं, हुसैन ने ना तीर की बात की। कहा गाजी जा जरूर मगर चुप। कर मातम गाजी जा जरूर, हाय हाय गाजी जा जरूर मगर गाजी चुप। गाजी चले आए घोड़े के करीब, घोड़े के कान में गाजी ने कुछ कहा, घोड़ा जमीन पे बैठ गया। पूछो मातमियों गाजी ने क्या कहा? गाजी ने घोड़े के कान में कहा, वो मेरे शागिर्द जो मुझे सवार करवाते थे ना, वो सारे वो फुरात के किनारे पे थक गए हो, वो फुरात के किनारे पे सो गए। मातम की तैयारी करना, ये जो सामने खैमा है ना, ये मेरे सजदों का मरकज है। अगर ये खैमे वाला मुझे सवार कराने आया ना, तो मैं तेरी पुष्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं पैदल चला जाऊंगा। घोड़े ने सुना, घोड़े के अगले दोनों घुटने जमीन पे लगे। गाजी घोड़े की रकाब में आए, घोड़े की जीप में आए। घोड़ा गाजी का, मैं झोली फैला के दुआ कर रहा हूं, मैं जुमला पढ़ूं तुम बर्दाश्त कर जाओ। गाजी घोड़े पे बैठे, गाजी का घोड़ा चला मैदान की तरफ, गाजी का घोड़ा चला मैदान की तरफ, गाजी का घोड़ा चला मैदान की तरफ। हुसैन कहां गए? गाजी के पीछे मैदान की तरफ, मशकीजे की तरफ, प्याले की तरफ नहीं, गाजी का घोड़ा मैदान की तरफ, हुसैन बहनों के खैमों की तरफ। हर बहन के खैमे के सामने आके, हर बहन के खैमे का पर्दा नए सिरे से बांध के आवाज दे के कहते, तुम जानो तुम्हारे पर्दे जाने। तैयारी तैयारी, मातम 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 कर, हाथ पैरा न कर, मातम कर मातम, गाजी का मातम। तुम जानो तुम्हारी चादरें जाने, तुम्हारे पर्दे जाने। गाजी चले मैदान की तरफ। मेरा भाई कहता, बताओ हुसैन ने क्या किया? हुसैन ने हर बहन के खैमे का, हर खैम के खैमे का पर्दा नए सिरे से बांधा, मजबूती से बांध के कहते, तुम जानो पर्दा वो चला गया है, तुम जानो पर्दा वो चला गया। बहने खैमों में, गाजी फिर अपने खैमे में, हुसैन फिर अपने खैमे में। हुसैन अपने खैमे से निकले, गाजी मैदान में फुरात के किनारे पे अली का लाल पहुंचा, फौजों में रास्ता बन गया। अली का लाल फौज में दाखिल हुआ, कोई करीब नहीं आया, कोई गाजी के करीब नहीं आया। गाजी का घोड़ा फुरात के मरकज में जाके ठहर गया। हवा थी दरिया की, उसमें नमी थी, हाय हाय, हवा थी दरिया की, उसमें नमी थी। गाजी को पता था अस्कर भी प्यासा, सकीना भी प्यासा, इसलिए एक शायर ने नक्शा खींचा है गाजी की वफा का। वो कहता है, जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन अपनी सांस भी रोक ली अब्बास ने। एहतियातन जब बंदे थक गए ना, वो गाजी का मातमी नहीं, जो गाजी का मातमी है वो थके ना, मातम करते रहना, थकना नहीं। जब हवाओं में नमी महसूस की अब्बास ने, एहतियातन अपनी सांस भी रोक ली अब्बास ने। बस अदादारों सुनोगे, मश्क उतारे, मश्क उतार के थकना ना, फुरात के पानी में डाली, पानी में डाल के मश्क भर के सामने रखी, हाथ से मश्क को संभाला, एक हाथ से घोड़े की लजामें पकड़ी, घोड़े को महमेज किया, घोड़े का रुख खैमे की तरफ पलटा, पानी चला, आवाज आई बेगैरत की, ना गाजी जाए ना पानी जाए। मैं क्या कहूं, ना गाजी जाए ना पानी जाए। झाड़ियों के पीछे से एक बेगैरत ने पहला वार किया, ज़ैनब की चादर लुट गई, पढ़ गया मैं शहादत, आपने सुन ली, मैंने पढ़ दी। झाड़ियों के पीछे से एक बेगैरत ने पहला वार किया,
बीबी ज़ैनब की चादर लुट गई। दूसरा वार हुआ, गाजी ने कहा वाह हिजाबा, वाह हिजाबा। सैयदा वाह हिजाबा, वाह हिजाबा। बस अदादारो, दूसरा बाजू कलम। अब्बास ने मश्क दांतों में दबाई। अब्बास ने मश्क दांतों से संभाली। ये कहता है पानी तो जा रहा है ना, बाजू तो गाजी के कटे, वो पानी तो ले जा रहे। एक बेगैरत ने दूर झाड़ियों के पीछे बैठ के तीर मारा मश्क में। मश्क दांतों में थी, सामने सीने पे थी। मश्क से पता नहीं कैसे गुजरा, गाजी की पुष्ट से तीर निकल आया। अब तक जो बंदा मातम नहीं कर सका, उसे दावत। पानी बह गया, पानी बह गया। गाजी ने बहता हुआ पानी देखा, हसरत से सकीना का खैमा देखा। बहता हुआ पानी देखा, हसरत से सकीना का खैमा देखा। पहले घोड़े का रुख था खैमों की तरफ, अब गाजी ने अपने पांव की ठोकर से घोड़े का रुख किया फौजों की तरफ। पानी बह गया था, बाजू कट गए थे। अब गाजी ने घोड़े का रुख कर दिया फौज की तरफ। फौज के दरमियान आ गए गाजी। आवाज दे के कहते आओ, जिसने जितना मारना है मुझे मारो, जिसने जितना मारना है मुझे मारो, मुझे मारो। जिसने नेजा मारना है मुझे मारे, जिसने तलवार मारनी है मुझे मारो, जिसने पत्थर मारना है मुझे मारो, मुझे मारो, मुझे न मारो। उसे न मारना, वो बतूल का बेटा है, उसे न मारना। तैयारी कर, मातम कर, उसे न मारना, वो बतूल का, उसे न मारना। अल्लाह ने अभी तक कैसे मातम कर रहे हो, उसे न मारना। अब बिस्मिल्लाह करो, उसे न मारना, वो बतूल का बेटा, वो रसूल का बेटा। जिसे पत्थर मिला उसने पत्थर मारा, जिसे तीर मिला उसने तीर मारा। हाय, एक तीर गाजी की आंख में लग गया, एक तीर गाजी की आंख में लग गया, एक तीर गाजी की आंख में लग गया। अब मैं इससे आगे पढ़ तो नहीं सकता, लेकिन तेरी तैयारी देख रहा हूं। मारते रहे, एक सकीफा के असर ने, एक सकीफा के असर ने एक गुर्ज मारा गाजी के सर पे। कहना पड़ गया मेरे इमाम को, और बताओ मातमियों, मातमियों बताओ, जब सवार बुलंदी से जमीन पे गिर जाए कैसे गिरता है? पहले हाथ सामने, कहीं से कोई चीज आए बंदा कैसे बचाता है? ऐसे, कहीं गिरे ऐसे। मेरे इमाम को कहना पड़ गया मेरा सलाम उस शहीद पर जो जीन से मुंह के बल। अभी रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी अलग न लाना, अभी अलग न लाना। मेरा सलाम उस शहीद पर जो जीन से मुंह के बल जमीन पे। गाजी उतर गए, गाजी उतरे, हुसैन चले, गाजी उतरे, हुसैन चले, गाजी उतरे, हुसैन चले। आए हुसैन, मोहम्मद ने कुरान गोद में रखा है, मोहम्मद ने कुरान गोद में रखा। गाजी की आंख से ऐसे तीर निकाला जैसे अकबर की बच्ची निकाली थी, ऐसे तीर निकाला जैसे अकबर की बच्ची निकाली थी। लेकिन एक जुमला मैं, एक जुमला और कहूंगा। हुसैन जब पहुंचे ना, बाबा देखो मेरी तरफ, जब हुसैन पहुंचे, इससे पहले जब भी हुसैन आते थे ना, आखिरी जुमला कह रहा हूं, गाजी क्या करते थे? गाजी क्या करते थे? दोनों हाथ माथे पे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन 7 बार सलाम करते। अब जब हुसैन आए, हाथ नहीं थे, गाजी ने सलाम करना था। इस मिंबर की इज्जत की कसम, गाजी ने सलाम कैसे किया? पहली बार अपना
سر زمین پہ مارا. السلام علیکہ شبن فاطمہ الزہرا، السلام علیکہ شبن رسول اللہ، السلام